بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون الذين آمنوا اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، ہر چیز کا ایک اثر ہوتا ہے۔ اگر وہ چیز اچھی ہوتی ہے تو اس کا اثر اچھا پڑتا ہے، اگر وہ چیز خراب ہوتی ہے تو اس کا اثر برا پڑتا ہے۔ اور دنیا کے اندر ہر چیز حالات اور ماحول سے متاثر ہوتی ہے، اور ایسا نہیں کہ یہ صرف اسی زمانے کے ساتھ خاص ہے، بلکہ ہمیشہ سے یہ معمول رہا ہے کہ آدمی جس ماحول کے اندر رہا ہے اس ماحول کے اندر اس کا اثر اس کی زندگی کے اوپر پڑتا ہے۔ موسم تبدیل ہوتا ہے، بارش ہوتی ہے تو بارش کا اثر موسم کی تبدیلی کے اندر پڑتا ہے، آدمی کے اوپر اس کا اثر دکھائی دیتا ہے، حتیٰ کہ ڈبے کے اندر بند نمک اس بارش کی وجہ سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ جب نمک تک ایسی چیز اس کے اثر کو قبول کرتے ہیں تو انسان کا دل جو زندہ ہے، کیا وہ ماحول سے اور حالات سے متاثر نہیں ہوں گے؟ اسی وجہ سے حدیث پاک کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چیزوں سے منع فرمایا۔ مثلاً چیتوں وغیرہ کے کھال کے اوپر بیٹھنے سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی وجہ سے دل کے اندر تکبر اور درندگی کی صفت پیدا ہوتی ہے، اور بکری اور اس جانور کے کھال پر بیٹھنے سے انسان کے دل کے اندر تواضع اور مسکنت کی صفت پیدا ہوتی ہے۔ جب کھال کا یہ حال ہے جس پر بیٹھنے سے آدمی کے اندر یا تو درندگی کی صفت آتی ہے یا تو عاجزی اور مسکنت کی صفت آتی ہے، تو سوچئے جس ماحول کے اندر آدمی زندگی گزارے گا یا جس ماحول کے اندر آدمی بیٹھے گا تو اس کا اثر اس کے قلب کے اوپر اور اس کی زندگی کے اوپر لازمی طور سے پڑے گا۔ واقعات مشہور ہیں، آپ لوگوں نے بھی بار بار سنا ہوگا۔ ایک صحابی عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، واقعہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے گھر سے نکلتے ہیں اور یہ کہتے ہوئے نکلتے ہیں نافق حنظلہ نافق حنظلہ، کہ حنظلہ تو منافق ہو گیا، حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ یہ کہہ کر گھر سے نکلے ہیں، راستے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی، پوچھا کہ یہ تم کیا کہہ رہے ہو، یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے۔ کہا واقعہ یہ ہے کہ میں حضور کی مجلس کے اندر ہوتا ہوں، اس مجلس کے اندر دل کی جو کیفیت ہوتی ہے گھر پر جانے کے بعد وہ کیفیت باقی نہیں رہتی۔ ہم دنیاوی مشاغل کے اندر مشغول ہوتے ہیں تو دل کی وہ کیفیت بدل جاتی ہے، اور نفاق اسی کو کہتے ہیں کہ ایک جگہ کچھ حالت رہے پھر اس کے بعد وہ حالت بدل جائے، تو ہم تو منافق ہو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی تو کہا کہ یہ کیفیت تو میری بھی ہو جاتی ہے، چلو ایسا کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے اندر چلتے ہیں اور آپ سے اس کا علاج کراتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے اندر تشریف لے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نافق حنظلہ، حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ آپ نے پوچھا وما ذاک، کیسے؟ کہا
کہ جب ہم آپ کی مجلس کے اندر ہوتے ہیں آپ آخرت کا تذکرہ کرتے ہیں، جنت اور جہنم کا تذکرہ کرتے ہیں، ایمان کا تذکرہ کرتے ہیں، تو اس کی وجہ سے ہمارے دل کی کیفیت ایسی ہو جاتی ہے جیسے جنت اور جہنم ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتے ہیں اور ہمارا دل اس سے متاثر ہوتا ہے۔ لیکن جب ہم آپ کی مجلس سے اٹھ کر اپنے گھر جاتے ہیں اور گھر کے اندر گھر کے کام کاج کے اندر مشغول ہو جاتے ہیں، گھریلو کام کے اندر لگ جاتے ہیں، تو پھر اس کے بعد دل کی یہ کیفیت باقی نہیں رہتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے حنظلہ، اگر دل کی یہ کیفیت تمہاری ہمیشہ باقی رہے تو پھر فرشتے تم سے مصافحہ کرنے کے لیے آنے لگیں، لیکن حنظلہ بات یہ ہے کہ گاہے گاہے، یعنی کبھی یہ کیفیت رہتی ہے کبھی وہ کیفیت رہتی ہے، آدمی جہاں پر رہتا ہے اس کے دل کی وہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ آج ہم سب اپنی زندگی کے اندر دیکھیں کہ ہمارے دل کا کیا حال ہے۔ آپ نے یہ حدیث بھی بار بار سنی ہوگی کہ دل کے اندر جب آدمی ایک گناہ کرتا ہے تو دل کے اوپر ایک کالا نقطہ لگ جاتا ہے، جب وہ توبہ کرتا ہے تو دھل جاتا ہے، اگر توبہ نہیں کرتا اور دوسرا گناہ کرتا ہے تو دوسرا کالا نقطہ لگتا ہے، یہاں تک کہ کالے نقطے لگتے لگتے وہ دل بالکل سیاہ ہو جاتے ہیں، دل بالکل سیاہ ہو جاتے ہیں، کالے ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اتنا سیاہ ہو جاتا ہے کہ پھر آدمی کو حق بات کی توفیق نہیں ہوتی، گناہوں کی نحوست کی وجہ سے۔ دل کی صفائی، دل کے اوپر بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دل کے اوپر بھی زنگ لگ جاتا ہے جیسے کہ لوہے کے اوپر زنگ لگ جاتا ہے، جبکہ لوہے کے اوپر پانی پہنچ جائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے پوچھا فما جلا ہوا یا رسول اللہ، دل کے زنگ سے صاف کرنے کی کیا صورت ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دو چیز ارشاد فرمائی، ایک تو موت کو کثرت سے یاد رکھنا اور دوسرے قرآن پاک کی تلاوت کرنا۔ یہ دونوں چیزیں آدمی کے دل کی غفلت کو، دل کے زنگ کو دور کرنے والی ہے۔ تو آدمی کا دل، آدمی ماحول سے متاثر ہوتا ہے، جس ماحول کے اندر ہوتا ہے اس ماحول کا اثر آدمی کی زندگی کے اوپر پڑتا ہے۔ اگر آدمی دینی مجلس کے اندر شرکت کرتا ہے تو دینی مجلس کے اندر شرکت کرنے کی بنیاد پر لامحالہ اس کے دل کے اندر کیفیت دوسری ہو جاتی ہے۔ جیسے ہی یہاں سے اٹھتا ہے پھر ماحول بدل جاتا ہے، تو اس ماحول کے بدل جانے کی وجہ سے اس کے دل کی کیفیت بھی بدل جاتی ہے، آدمی ماحول سے متاثر ہوتا ہے۔ اور دینی مجالس کے اندر شرکت کرنا اور ایمان کا تذکرہ کرنا اور ایمان کی بات کا کہنا سننا، یہ ایمان والے کے ایمان کو بڑھا دیتا ہے۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون، کہ ایمان والے تو وہ لوگ ہیں جب اللہ کا ذکر کیا جائے، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، تو ان کے دل اس کی وجہ سے ڈر جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، جب ان کے سامنے قرآن پاک کی آیتیں پڑھ کر ان کو سنائی جاتی ہیں تو اس کی وجہ سے ان کے ایمان کے اندر زیادتی ہو جاتی ہے، ایمان کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ لوگ اپنے رب کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں، اپنے رب کے اوپر توکل کرتے ہیں۔ یہ مکمل ایمان والے کی صفت ہے کہ جب قرآن کی آیت پڑھی جاتی ہے اس کو وہ سنتے ہیں تو اس کی وجہ سے ان کے ایمان کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور یہی قرآن کی آیات جب منکرین سنتے ہیں تو اس کی وجہ سے وہ ایمان سے اور دور ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس کا اثر یہ ہوتا تھا کہ جب وہ چپکے چپکے قرآن پاک کی آیات کو سنتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت جب تہجد پڑھتے تھے، نماز پڑھتے تھے اور اس کے اندر ہلکی آواز سے تلاوت کرتے تھے، تو سرداران قریش جنہوں نے لوگوں کو روکا رکھا تھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہ سنیں، وہ مختلف راستے سے مختلف وقت کے اندر اپنے طور سے الگ الگ آیتیں قرآن پاک کی آیات کو سننے کے لیے بڑے بڑے سرداران تھے۔ جب سب قرآن کو سن کر واپس جانے لگے، راستے میں ان کی ملاقات ہو گئی، تم کہاں سے آئے، تم کہاں سے آئے، تم کہاں سے آئے؟ سب کا ایک جگہ سے آئے ہوئے تھے۔ فوراً ان لوگوں نے کہا
کہ ہم بات اپنی یہیں پر دفن کر دیتے ہیں۔ اگر ہم نے یہ بات آگے بڑھا دی تو پھر جو عام لوگ ہیں وہ سب تم اسلام کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ جب ہم ہی ان کی بات کو سنیں گے اور چپکے سنیں گے تو وہ لوگ بدرجہ اولا ایمان کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ لہٰذا اب ہم میں سے ہر ایک یہ کوشش کرے اور قسم کھا لے کہ اب اس جگہ پر قرآن کو سننے کے لیے نہیں آئے گا۔ قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے یہ تاثیر رکھی ہے، قرآن کا یہ اثر ہے کہ جب پڑھا جاتا ہے، آدمی سنتا ہے تو اس کے دل اس کی وجہ سے لرز جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، اللہ کی یاد پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ قرآن کی ایک تاثیر ہے۔ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حبشہ کی جانب ہجرت کر کے گئے تھے اور وہاں پر سکون سے رہنے لگے تھے، کفار مکہ نے اپنے وفد کو بھیجا تھا اور کہا تھا جاؤ بادشاہ کو تحفہ دو اور کہو کہ ہمارے قبیلے کے خاندان کے چند نوجوان اپنے پرانے دین کو چھوڑ کر نئے دین کے اندر داخل ہو گئے، جس کو نہ ہم جانتے ہیں نہ آپ جانتے ہیں، آپ ان کو ہمارے حوالے کر دیں، ان کے باپ دادا نے ہمیں آپ کے پاس بھیجا ہے۔ بادشاہ نے جب یہ سنا تو کہا کہ میں ایسے تو بھیج نہیں سکتا، پہلے میں دریافت کروں گا۔ چنانچہ اپنے قاصد کو بھیجا۔ مسلمانوں نے مشورہ کیا کہ بادشاہ نے طلب کیا ہے۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ان لوگوں نے یہ مشورہ میں طے کیا کہ نہیں، ہم لوگوں کو جانا چاہیے۔ جا کر حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بات بتائی اور جس دین کی دعوت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے اس کو انہوں نے ببانگ دہل اس کا اعلان کیا کہ ہم کس حال کے تھے۔ کننا فی الجاہلیہ، ہم زمانے جاہلیت کے اندر پڑے ہوئے تھے۔ نأکل المیتہ، مردار کو کھاتے تھے۔ یأکل القوی منا الضعیف، ہم میں کا جو کمزور طاقتور آدمی تھا وہ کمزور آدمی پر ظلم کرتا تھا اور شراب پیتے تھے، دوسرے کے اوپر ظلم کرتے تھے، مختلف طرح کی برائیوں کے اندر ہم مبتلا تھے کہ اللہ نے ہم پر احسان فرمایا، ایک نبی کو بھیجا ہم ہی میں سے جس نے ہم کو یہ دعوت دی اللہ نشرک باللہ، کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، ونوحد اللہ، ایک اللہ کی عبادت کریں، اور اس نے ہمیں صلہ رحمی اور مختلف چیزوں کا حکم دیا۔ پھر حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شاہ حبشہ نے کہا کہ بتلاؤ جس نبی کے اوپر تم ایمان لاتے ہو، کہتے ہو کہ ان کے اوپر اللہ کی جانب سے کلام نازل ہوا ہے، اس کلام میں سے کچھ تم کو بھی یاد ہے، کچھ سناؤ گے؟ سنیے، حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت ان کو سورہ مریم کی ابتدائی آیات سنائی۔ یہ نصرانی بادشاہ تھا، جب سورہ مریم کی ابتدائی آیات کی تلاوت فرمائی ہے، روایت کے اندر یہ بات آتی ہے کہ خود بادشاہ اور بادشاہ کے ارد گرد جتنے پادری تھے وہ سب اس کو سن کر اتنا متاثر ہوئے کہ ہر ایک کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، ان کی داڑیاں تک سے تر ہو گئی۔ سوچیے قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے یہ تاثیر رکھی ہے۔ جب ہم دین کی مجلس کے اندر شرکت کریں گے، شریک ہوں گے، وہاں پر قرآن پاک کی آیات بیان کی جائیں گی، اس کے مفاہیم کو بیان کیا جائے گا، اس کے طریقے کو بتلایا جائے گا، اسلامی احکامات کو بتلائے جائیں گے، تو آدمی کے دل کے اوپر اس کا ایک اثر پڑے گا۔ جب جو مومن نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے، جب وہ اسلامی تعلیمات اور اسلامی احکامات اور قرآن کی آیات کو سنتا ہے تو اس کا یہ اثر پڑتا ہے کہ اس کا دل لرز جاتا ہے۔ آس پاس جو پادری ہوتے ہیں وہ بھی رونے لگتے ہیں، وہ بھی اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ ایک ایمان والا بہرحال وہ مسلمان ہے، اس نے اللہ کو مانا ہے، رسول کو مانا ہے، قرآن کے اوپر اس کا ایمان ہے، قبر کے اوپر اس کا ایمان ہے، آخرت کے اوپر اس کا ایمان ہے، جنت کو حق مانتا ہے، دوزخ کو برحق مانتا ہے۔ یہ ساری چیزیں اس کے عقائد کا ایک حصہ ہیں۔ جو منکرین اس کو بات کو سنتے ہیں تو اس سے متاثر ہوتے ہیں، تو کیا ایک مسلمان چاہے جتنا ہی گنہگار کیوں نہ ہو، جب ان آیات کو سنے گا تو لامحالہ اس کا ایک اثر ہوگا اور اس کی وجہ سے وہ اپنی زندگی کے اندر تبدیلی پائے گا اور کچھ نہ کچھ فیصلہ کرے گا کہ اب ہم اپنی زندگی کے اندر تبدیلی پیدا کریں گے تاکہ ہم اپنی آخرت کی تیاری کر سکیں۔ اسی وجہ سے مجالسیں منعقد کی جاتی ہیں، مجلسیں منعقد کی جاتی ہیں کہ اسلام کی بات کا سننا،
ایمان کی بات کا سننا یہ ہر ایک کی اپنی ذمہ داری ہے کہ وہ خود روزانہ ایمان کی بات کو سنے، ایمان کی مجلس کو قائم کرے۔ لیکن اگر وہ نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب کوئی اس کی فکر بھی نہ کرے کہ مسلمان ایک جگہ جمع ہو کر کچھ وقت فارغ کر کر یکسوئی کے ساتھ جائیں اور وہاں پر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سنیں، اسلامی احکامات کو سنیں۔ عصر حاضر کے میں اس دور کے اندر اسلامی احکامات ہمارے اوپر کس طریقے سے نافذ ہوتے ہیں، ہمیں اس دور کے اندر کس طریقے سے عمل کرنا ہے، یہ چیز ہماری رہنمائی کریں گے ہمارے علماء کرام، جو ہمارے طبیب ہیں، جو ہمارے ڈاکٹر ہیں، دل کے روحانی ڈاکٹر ہیں، وہ ہمیں بتائیں گے کہ اس وقت ہمیں کس طریقے سے زندگی گزارنی ہے۔ اس کے لیے دینی مجلسیں منعقد کی جاتی ہے۔ دین کی مجلس جب منعقد ہوتی ہے تو یہ بڑی اہمیت والی مجلس ہوتی ہے۔ حدیث کے اندر بھی اس کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ فرشتوں کی ایک جماعت ہے جس کو سیاحین کہا جاتا ہے، وہ روئے زمین کے اوپر چلتے رہتے ہیں، پھرتے رہتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کہیں پر دین کی کوئی مجلس منعقد ہو رہی ہے۔ اگر کوئی مجلس منعقد ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہلما ہلما، آؤ یہاں پر آ جاؤ، آؤ یہاں پر آ جاؤ۔ روایات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے جب دین کی مجلس منعقد ہوتی ہے تو فرشتے آواز دے کر بلاتے ہیں اور وہ فرشتے یکے بعد دیگرے قطار لگا لیتے ہیں، حتیٰ کہ قطار لگاتے لگاتے آسمان دنیا تک پہنچ جاتے ہیں۔ پھر جب مجلس ختم ہو جاتی ہے اور مجلس ختم ہونے کے بعد جب اللہ کے حضور حاضری ہوتی ہے، اللہ رب العزت ان سے سب کچھ جاننے کے باوجود پوچھتا ہے کہ تم کہاں سے آ رہے ہو؟ مختصراً یہ کہ وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم فلاں جگہ سے آ رہے ہیں، فلاں مجلس سے آ رہے ہیں۔ فرشتے سے اللہ رب العزت پوچھتے ہیں کہ وہ لوگ کیا چاہ رہے تھے؟ وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ لوگ ایک جگہ جمع ہوئے تھے، اللہ کی بڑائی کر رہے تھے۔ اللہ پوچھتا ہے کیا انہوں نے مجھ کو دیکھا ہے؟ کہا رب کو دیکھا تو نہیں، اگر دیکھ لیتے تو اور زیادہ بڑائی کے اندر لگ جاتے۔ پوچھتے وہ کس چیز کو طلب کر رہے تھے؟ اللہ رب العزت سے فرشتے فرماتے ہیں کہ وہ جنت کو طلب کر رہے تھے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کیا ان لوگوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ عرض کیا جاتا ہے کہ نہیں۔ کہا کہ اگر دیکھ لیتے تو کیا ہو جاتا؟ کہا اس کے شوق کے اندر اور لگ جاتے۔ پوچھتے ہیں اللہ رب العزت کہ وہ کس چیز سے پناہ چاہ رہے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ جہنم سے پناہ چاہ رہے تھے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کیا انہوں نے میری جہنم کو دیکھا ہے؟ کہا نہیں، اگر جہنم کو دیکھ لیے ہوتے تو اس سے اور زیادہ پناہ چاہتے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ فرشتوں تم گواہ رہو، میں نے مجلس کے اندر شرکت کرنے والے لوگوں کی مغفرت کر دی۔ اور اس کے بعد فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اے رب العزت، اے باری تعالیٰ، کچھ ایسے لوگ بھی تھے کہ ان کا مقصد مجلس کے اندر شرکت کرنا نہیں تھا، وہ راستے سے گزر رہے تھے، دین کی بات کان کے اندر پڑی، بس یوں ہی بلا مقصد آ گئے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ یہ مجلس ایسی بابرکت مجلس ہوتی ہے کہ یہاں پر جو بلا مقصد آتا ہے وہ بھی اس مجلس کی برکت سے محروم نہیں ہوتا۔ اس لیے اس طرح کی جب مجالس منعقد کی جاتی ہیں تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس کو غنیمت سمجھیں، اور جس جگہ منعقد ہو اگرچہ وہ ہمیں دور لگے دنیاوی اعتبار سے، لیکن یہ یاد رکھیں کہ کتنا بڑا اجر، کتنا بڑا ثواب ہمیں حاصل ہو رہا ہے، اور وہاں پر جانے کے بعد بڑے بڑے علماء کرام کے ذریعے جو ہمیں خطابات سننے کو ملیں گے، اس کے اندر ان کی رہنمائی ہوگی اس زمانے کے اعتبار سے ہمیں کیسے وقت گزارنا ہے، زندگی گزارنی ہے، ان پرفتن ماحول کے اندر اپنے ایمان کی، اپنے بچوں کے ایمان کی، اپنے بچیوں کے ایمان کی کس طریقے سے حفاظت کرنی ہے۔ یہ ساری چیزیں براہ راست ہم اکابر علماء کرام کی زبانی سنیں گے۔ اس لیے یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ جمعیت علماء بنارس کے زیر اہتمام سالانہ 31ویں 2 روزہ سیرت کانفرنس امسال انشاءاللہ 7-8 دسمبر 2023 بروز جمعرات جمعہ بعد نماز مغرب متصلاً بڑی عیدگاہ پرانا پل سریا میں منعقد ہوگی، جس میں ملک کے اکابر علماء کرام سیرت طیبہ کے عنوان پر خطاب فرمائیں گے۔ آپ حضرات سے درخواست ہے کہ اس اجلاس کے جملہ پروگراموں میں شرکت فرمائیں اور علماء کرام کے مواعظ سے مستفید ہو۔ مغرب اور عشاء کی نماز انشاءاللہ جلسہ گاہ میں ہی جماعت کے ساتھ ادا کی جائے گی۔ جلسہ کی تیاری اپنے آخری مرحلے میں ہے۔
اس سلسلے میں احباب روزانہ دفتر جمعیت علماء بنارس اشفاق نگر میں بعد نماز عشاء 9:30 بجے جمع ہوتے ہیں۔ آپ حضرات سے خصوصاً نوجوانوں سے درخواست ہے کہ مذکورہ وقت پر دفتر پہ تشریف لا کر اپنا تعاون پیش کریں اور ان اللہ ماجور ہوں۔ اس لیے یہاں پر وہ جلسہ منعقد ہوگا جس کا اعلان آپ حضرات نے سنا ہے۔ وہ دین کی مجلس منعقد ہوگی، وہاں پر قرآن کی آیات، احادیث نبویہ کی روشنی کے اندر اسلامی تعلیمات پیش کی جائیں گی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس مجالس کے اندر شرکت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔